سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی 2025 کا مہینہ برج جدی سٹار کیپریکون والوں کے لیے کیسا رہے گا جی؟ اس کو بتاتا ہوں، یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے جی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والی سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بھی بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کے لیے مہینہ جو ہے ویسے تو پروفیٹیبل ہے، پر مختلف قسم کی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ پریشانیاں آتی جاتی رہیں گی ڈے بائی ڈے کے حساب سے، تو آپ کو میری ڈیلی کی ویڈیو دیکھنی چاہیے جو میں روزانہ کی اپلوڈ کرتا ہوں۔ اس کے اندر آپ کو روزانہ کے حساب سے پتہ چل جائے گا کس دن کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ اوورآل اگر ہم دیکھا جائے تو یہ مہینہ آپ کے لیے پروفیٹیبل رہے گا۔ مگر اس کے اندر پریشانیاں کس ٹائپ کی آئیں گی؟ اس کے اندر مشینوں کی خرابی کی آ سکتی ہے، چوری چکاری کے معاملات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے سٹار میں، اور لڑائی جھگڑا بھی ہے، کیونکہ کچھ دن ایسے بیچ میں آ رہے ہیں جن دنوں کے اندر آپ کا مزاج بہت زیادہ گرم ہے، اور وہ گرم مزاج آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے کاروباری لحاظ سے، تو اس لیے اس چیز کا دھیان رکھیے گا۔ اگر ہم سمپل الفاظ میں کہیں تو آپ پروفٹ میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، جو نوکری کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے بہت اعلیٰ ثابت ہوگا۔ کچھ پرسنٹ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن لوگوں کو اس مہینے کے اندر نیا کاروبار کرنے کے لیے پارٹنرشپ کی آفر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نوکری کے لحاظ سے اور بزنس کے لحاظ سے آپ کا یہ مہینہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ترقی بھی مل سکتی ہے آپ کو، جو ایسے معاملات ہیں، تنخواہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اوورآل یہ مہینہ جو ہے بہتری کی طرف جا رہا ہے نوکری پیشہ حضرات کے لیے، اور اس کی ایک اچھی ریشو ہے۔ ریشو سے مراد جو ہے پرسنٹیج، یعنی تقریباً اس کی پرسنٹیج جو ہے 40% کی، اور 40% کی ریشو جو ہے وہ ایک بہت اعلیٰ ریشو ہوتی ہے۔ 100% کبھی کوئی بھی کسی سٹار کا نہیں ہوتا، ہر بندے کا ایک جیسا نہیں آتا، مگر یہ کہ بہت اعلیٰ اور بہت اچھی ریشو آ رہی ہے اس چیز کے اندر، تو اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالی کرم کرے گی جی۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے مہینہ جو ہے، اس مہینے کے پہلے 2 ہفتے تو بہت اعلیٰ ہے۔ ان 2 ہفتوں کے اندر اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو 100% نوکری ملنے کے چانسز ہیں۔ باقی کے 2 ہفتے جو ہیں اس کے اندر بہت کم چانسز ہیں نوکری ملنے کے، تو کوشش کریں کہ آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں اتنی کریں، اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالی کرم کرے گی جی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے بس 1 ہفتہ مناسب ہے، باقی 3 ہفتے بہتر نہیں ہے۔ وہ ہے پہلا ہفتہ چھوڑ کر دوسرا ہفتہ، پہلا ہفتہ بھی چھوڑ دیں، دوسرا ہفتہ کاروبار کے لیے بہت اعلیٰ ہے، تیسرا اور چوتھا ہفتہ اس کے اندر بھی آپ کاروبار نہ کریں تو بہتر رہے گا، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا جی۔ اور اگر آپ نے قرض لے کر کام شروع کیا ہے تو اور زیادہ ہوگا۔ اس ٹائپ کے معاملات ہو جائیں گے، جو قرض ہے وہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے، اور آپ کو سمجھ لیں کہ جیسے کہتے ہیں نا، منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو بہت احتیاط کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت احتیاط کیجیے گا، کیونکہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ بہتر نہیں رہیں گے اس معاملے کے اندر۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے بہت اعلیٰ ہے، بے فکر ہو کر پیپر جمع کروائیں، چاروں کے چاروں ہفتے آپ کے لیے بہتر ہے۔ میں اس مہینے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اگر کسی نے پہلے پیپر جمع کروائے ہیں اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس مہینے کے اندر، ٹھیک ہے۔ آپ پیپر جمع کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہت بہتر ہیں۔ کسی کے فراڈیے کے چکر میں پھنس جائیں تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر یہ ہے کہ ویسے اوورآل آپ کا ستاروں کے حساب سے کوئی بندش نہیں۔ اگر کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، فراڈیے کے پاس چلے جائیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا جی۔
آپ کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ پورا مہینہ ویسے اتار چڑھاؤ میں رہیں گے، پر زیادہ تر دن جو ہیں وہ بہتر رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ڈے بائی ڈے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج کیسا رہے گا، تو اس کے لیے تو میری آپ کو آج والی جو پڑھائی ہوتی ہے، ویڈیو ہوتی ہے، وہ دیکھنی چاہیے۔ میری اس ویڈیو میں آپ کو روزانہ کے حساب سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا آج مزاج کس طرح کا ہے اور آپ کا آج کا دن جو ہے اس معاملے میں کیسا رہے گا۔ ویسے اوورآل جو ہے بس ٹھیک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پریشانیاں آپ کی گھریلو معاملات کے اندر آئیں گی جی، مگر اس کو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عقل سمجھ بوجھ سے کور کر جائیں گے۔ جو میرے بچے بچیاں بے اولاد ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے سارے کا سارا بہت بہترین ہے انشاءاللہ۔ پورے مہینے کے اندر کسی بھی وقت اپنا ٹریٹمنٹ شروع کروائیں تو انشاءاللہ آپ کو دوائیوں کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ اولاد کے معاملات کے اندر یہ مہینہ آپ کو کافی اچھی سپورٹ کر رہا ہے، یعنی کہ ہم اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ستاروں کے اندر آپ کو میڈیسن کے اثرات کس طرح کے آ رہے ہیں اس مہینے کے اندر، شفا کے معاملات کیسے رہیں گے، اور انشاءاللہ پھر باقی اللہ کی ذات کرم کر دیتی ہے۔ تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھیے، اپنا علاج جو ہے کروائیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں رشتوں کے معاملات میں۔ جو بچے بچیاں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں، تو سب سے پہلے بات کروں گا جو لڑکے ہیں ان کے بارے میں۔ تو آپ کی ریشو بہت اچھی آ رہی ہے اس مہینے کے اندر۔ یہ میں ریشو بتا رہا ہوں تقریباً 22 سال 23 سال تک کی عمر کے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی ریشو بہت اعلیٰ آ رہی ہے۔ خاندان کے باہر اور اندر ہونے کے چانسز ہیں، دونوں میں ہی ایک جیسے ہیں، اور اس سے جو ہے آپ کو یہ تھوڑا سا احتیاط کرنی ہوگی کہ ان دنوں کے اندر، یعنی یہ جو سال ہوتے ہیں، یہ سال نظر بد والے بھی ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر، اور کچھ اس ایسی ایج کے اندر لڑکیوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، پھر لڑکیاں ان پر جادو بھی کرواتی ہیں۔ احتیاط کریں، مہینہ تو بہت اچھا ہے۔ جو لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے، انہیں چاہیے کہ اپنا لازمی جو میں اینڈ میں صدقہ بتاؤں گا وہ ضرور دیں، کیونکہ وہ صدقہ ہر چیز کے لیے ہے، تو آپ کی رکاوٹ نہیں۔ جن کی عمر 23 سال 24 سال سے اوپر ہے، ان کے معاملات کے اندر زیادہ تر کے اندر بندش ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنا اچھے سے پہلے بندش کا چیک اپ کروائیں، کیونکہ ان کے معاملات کے اندر بندش بھی آئے گی اور دوسرے معاملات کی وجہ سے رکاوٹیں بھی آئیں گی، زیادہ تر نہ ہونے کے چانسز ہیں جی، ٹھیک ہے۔ جو لڑکیاں اس اسٹار سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے اس مہینے کے اندر چانسز جو ہیں خاندان کے اندر زیادہ تر ہونے کے چانس ہیں، خاندان میں سے باہر ہونے کے چانسز کم ہیں جی، مگر کوئی بہت اچھی ریشو بھی نہیں آئی، اس لیے نارمل ایک ریشو آ رہی ہے جو کہ 30-35% کی ہے، تو بہت زیادہ امید بھی نہ رکھیے گا جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 سٹارز کو ملانے کے بعد ان کے جو گھر ہیں وہ دیکھ کر، اور ساری سورج اور چاند کی رفتار، ہر ایک چیز کو مکمل دیکھنے کے بعد جو سب سے بہترین آپ کے 12 سٹارز کے لیے صدقہ اور پڑھائی بن رہی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ تسلی سے سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں نے ثابت مسور لینے ہیں، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی۔ ثابت مسور 5 چٹاک یعنی 1 پوا اپنے لینے ہیں، ان کو ایک ایک چٹاک کے 5 پیکٹ بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 پیکٹ بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے شاپر کے اندر۔ یہ آپ اگر مہینہ شروع ہونے سے پہلے کریں گے تو پھر زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ نے میری ویڈیو پہلے دیکھ لی تو اس کو پہلے شروع کرنا ہے، کہ شروع کس دن کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے مہینے سے پہلے 3 صدقے دینے اور 2 صدقے مہینے کے اندر دینے ہیں، تو آپ یہ شروع کریں گے 28 جون کو۔ 28 جون کی رات کو آپ نے یہ دینا ہے۔ بہتر تو یہ رات کو دیں تاکہ کوئی کرتے ہوئے دیکھے نہ، وہ سب سے بہتر ہے۔ گھر سے آپ کر سکتے ہیں، ایک پڑی لینی ہے، اپنے سر سے 7 بار اس کو گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے لے کر الٹے کندھے پر لے کر جائیں، اور پھر الٹے کندھے سے جب دوبارہ گھما کر سیدھے کندھے پہ لائیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا۔ تو یہ سیدھا چکر ہے، آپ نے 7 بار گھمانا ہے، اور اس کو گلی میں، سڑک پہ، کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر یہ آپ رستہ ہو، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں۔ تو 3 دن آ جائیں گے جون میں، 2 دن آ جائیں گے جولائی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے کرنا ہے اگر آپ میری مہینہ شروع ہونے سے پہلے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ آپ شروع کریں گے جمعرات والے دن، جس دن بھی آپ دیکھیں اس کے بعد جو جمعرات آئے پھر اس دن آپ شروع کریں گے،
ٹھیک ہے، پھر آپ کو اس کا رزلٹ اس طرح ملے گا۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ستاروں کی کنڈیشن، ہر ایک چیز کی کنڈیشن بہت بہتر ہوگی، رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کے جو کچھ معاملات رکے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوں گے اور چلیں گے انشاءاللہ۔ پڑھائی اس بار پھر نوافل سب سے بہتر نکلے ہیں، آپ لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ عشاء کی 17 رکعات کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل، نیت بتانے لگا ہوں، لکھ لیجئے گا۔ 17 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ جتنی نمازیں پڑھیں گے اس کی رکعتیں پوری پڑھنی ہیں، کسی کی بھی رکعت چھوڑنی نہیں، موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا۔ رب کے سجدے کم کرو گے، مولویوں کے چکر میں پڑھ کے موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ وہ ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے، یہ نہیں پڑھنا ضروری، ان چکروں میں پڑھ کے رب کے سجدے کم کر رہے ہو۔ مولویوں کا بھلا، مولوی آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر رہے، آپ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ سوچو، موقدہ غیر موقدہ سنت چھوڑ دی، جو ہمارے نبی نے کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو مولوی بتا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ اگر وہ بہتر نہیں تھا تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں وہ چیز کی، وہ کیوں نہیں چھوڑے؟ ٹھیک ہے، وہ تو یہاں تک کہ مغرب کی اذان کے بعد جو اذان اور فرضوں کے درمیان کا وقت تھا اس میں بھی 2 سنتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ پڑھ لو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی نقصان نہیں۔ سوچو کہ رب کے سجدے ہیں، ان سجدوں کو کھا رہے ہو آپ لوگ۔ یہاں مجھے ایسے میسج بھی آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عشاء کی تو 17 رکعتیں ہی نہیں ہوتی، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ گوگل پہ جاؤ، وہاں پر صرف اتنا لکھو نماز ارکات، جو لسٹ آئے گی ہر لسٹ میں آپ کو 17 رکعتیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ ساری دنیا ہی پاگل ہے، تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا، فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17 رکعتیں مکمل پڑھنی ہیں۔ رب کے سجدوں کے بغیر کوئی نجومی، کوئی بابا کچھ آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر سکتا، بھلا اس رب نہیں کرنا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا، جب بھی نماز پڑھو، چھوڑی گئی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر جب پڑھو رکعتیں پوری پڑھو۔ عشاء کی 17 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز نفل، یہ نیت ہے، 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ثواب نہیں کہنا، تحفہ نہیں کہنا، تحفہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، ہم ان کی شان کے مطابق نہیں دے سکتے، تو ہدیہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اگر روٹین کے ساتھ پڑھتے رہیں پھر تو اس کا دن بدن فائدہ ہوتا ہے، ورنہ آپ نے 7 دن پڑھنی ہے، پہلے جو 7 دن ہوں گے وہ 7 دن آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی نیت ہوگی، یا اللہ میں یہ 2 رکعت جو نفل شکرانہ ادا کر رہا ہوں یہ میری گزری زندگی کے لیے ہے، میری زندگی بہت اچھی گزر گئی ہے اور ہزاروں لاکھوں سے بہتر گزری ہے، میرے مالک ان سے بہتر رکھنے کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ آپ لوگوں کو کیا نہیں ملا، یہ دیکھنا ہے میرے رب نے دیا کیا کچھ ہے۔ اس کے بعد جو اگلے دن کا جو ہوگا وہ صرف 1 دن کی شکرانہ ادا کیا جائے گا، یا اللہ میرا آج کا دن اچھا گزرا ہے، اس طریقے سے پھر اگلی نیت صرف 1 دن کی ہوگی۔ تو یہ آپ لوگوں نے نوافل 7 دن پڑھنے اور یہ صدقہ دینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا زندگی میں کیسا بدلاؤ آئے گا، میرا مالک کرم کرے۔ اس کے ساتھ جو میری ڈیلی کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو میں وظائف بتاتا ہوں وہ ضرور کیا کریں۔ اب ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔